بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي عزیز ساتھیوں اور قابل احترام دینی بھائیوں، نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے سلسلے میں ہماری اور آپ کی جو باتیں چل رہی تھیں، اس سلسلے میں ہم اور آپ پچھلے درس میں یہاں تک پہنچے تھے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وادی زعفران میں آ کر کے قیام پذیر ہوئے، مدینہ منورہ سے تقریباً 100 یا 120 کلومیٹر کی دوری پر بدر کی آبادی یا بدر کے کنویں کے قریب، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ مکہ مکرمہ سے مسلمانوں کو روکنے کے لیے ایک فوج نکل چکی ہے۔ قافلہ ہی نہیں نکلا ہے بلکہ فوج نکلی ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطرہ ہوا، بلکہ یہ قوی امید ہو گئی کہ اب ایک خونریز لڑائی اور ایک مشکل مقابلے کے علاوہ کوئی اشارہ نہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قافلہ ہمارے ہاتھ آ جائے جس کا پیچھا کرنے کے لیے ہم نکلے ہیں، جس کا راستہ روکنے کے لیے، اور یہ بھی امکان ہے کہ کافروں کی جو فوج مکہ مکرمہ سے چل چکی ہے، اور ظاہر بات جب اتنے ہتھیار اور اتنے افراد کے ساتھ نکل چکے ہیں تو وہ چڑھے ہوئے ہیں، سخت غصے میں ہیں۔ کوئی بعید نہیں کہ بدر سے آگے بڑھ کر کے مدینہ منورہ تک مسلمانوں کا پیچھا کریں، اور اگر ان کا راستہ نہ روکا گیا تو مسلمانوں کی ایک دھاک جو اس علاقے میں بیٹھ رہی ہے وہ اکھڑ جائے گی، اور یہ بدو قبائل جن کی زندگی ہی لوٹ مار پر گزری ہے، ان کے نزدیک کسی کی جان لے لینا، کسی پورے قبیلے کو ختم کر دینا کوئی بڑی بات نہیں تھی، صرف اپنی معمولی سی مصلحت ہونی چاہیے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر تمام مسلمانوں سے مشورہ کیا، جیسا کہ پچھلی مجلس میں بات آئی۔ حضرت عمر صدیق نے اچھی بات کہی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اچھی بات کہی، حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے بڑی اچھی بات کہی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بار بار سوال کرتے رہے کہ اے لوگو مجھے بتلاؤ، مجھے مشورہ دو، بشیرو، اے لوگ مشورہ دو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس بار بار تکرار سے انصار نے سمجھا کہ شاید یہ ہماری طرف اشارہ ہے۔ کہ سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے مسلمانوں کے تئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں انصار کا جو موقف اور جذبہ تھا اس کی وضاحت کی کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم صرف آپ کی حفاظت مدینہ منورہ ہی میں کریں گے، نہیں، آپ ہمیں سمندر میں لے کر کودنا چاہیں ہم آگے بھی بڑھ کر کے آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی برکت، اللہ کے نام پر نکل کھڑے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وعدہ دیا ہے کہ دو میں سے ایک ضرور، یا تو تمہیں قافلہ ہاتھ آئے گا اور یا تو پھر کافروں سے مقابلہ۔ یہ کہہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی طرف بڑھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے میں بدر ہی ایک بڑا مرکز اور بڑا جنکشن جسے کہہ لیجیے، شام کی طرف جو قافلے جاتے تھے اس کے لیے سب سے بڑا جنکشن مانا جاتا تھا، خواہ مدینہ منورہ کے راستے سے ہو کر کے جانا ہو یا کسی اور راستے سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچنا چاہے، کیوں؟ اس لیے کہ قافلہ ضروری وہیں پر گزرے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی طرف بڑھے تو بدر جہاں آج
کہا جاتا ہے کہ مقبرۃ الشہداء ہے، وہاں سے تقریباً شمال کی جانب مغرب کا رخ لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 یا 2.5 کلومیٹر کی دوری پر بدر میں داخل ہونے سے پہلے آپ ٹھہرے گئے، جسے قرآن مجید میں عدوۃ الدنیا کہا گیا، یعنی قریب کا ناکہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر ٹھہرے رہے۔ تو اس سے پہلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ جانا جائے، ابو سفیان جو قافلے کا سردار تھا، اس نے کیا کیا، اس پر توجہ دی جائے، کیونکہ ابو سفیان جس وقت سے مدینہ منورہ کے حدود میں داخل ہوا تھا اسے چوکنا تھا، بڑی ہوشیاری سے کام لیتا تھا۔ اسی لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ سے چلنے کی خبر اسے ملی تو اس نے مکہ مکرمہ خبر بھیج دیا۔ سے پچھلی مجلس میں بات ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کو لوٹنے کے لیے نکل چکے ہیں، لہذا مدد کے لیے آ جاؤ تم لوگ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر ٹھہرے تھے، سفیان جب بدر کے قریب پہنچا تو ابو سفیان کی ہوشیاری یہ تھی کہ ابو سفیان اپنے قافلے کو بدر لے کر کے نہیں آیا، بدر لے کر کے نہیں آیا، بدر سے کچھ دور ہی چھوڑ کر کے اپنا اکیلے، اس لیے کہ قافلے کا اصل سردار وہی تھا، کافی دور قافلے کو چھوڑ کر کے اکیلے آیا، اور مجدی ابن عمرو ایک مشہور آدمی وہاں کے تھے جو بدر کے علاقے ہی میں رہتے تھے، ان سے پوچھا کہ اس علاقے میں کوئی عجیب و غریب حرکت تو تم نے نہیں دی ہے، ایسی حرکت جو عام طور پر نہیں رہا کرتی ہے، کچھ غریب لوگ اجنبی لوگوں کو تم نے دیکھا نہیں؟ کہا کہ ایسی کوئی بات تو سامنے نہیں آئی، البتہ اتنا ضرور ہے کہ 2 اونٹ سوار بدر کے کنویں پر آئے ہیں، یہاں سے پانی لیا ہے اور رخصت ہو گئے۔ ابو سفیان نے سوچا کہ اب مجھے مانگی مراد مل گئی، تیزی سے بدر کے کنویں پر آتا ہے اور چاروں طرف اپنی نظر دوڑاتا ہے تو اسے اونٹ کی چند تازی میگنیاں مل گئی، اونٹ کا جو گوبر ہوتا ہے وہ میگنیاں مل گئی اس میں، وہ تیزی سے بڑھا، اسے ایسا محسوس ہوا گویا سونے کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے حقیقت حال کا اس سے پتہ چل سکتا تھا۔ چنانچہ میگنیوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے اپنے ہاتھ ہی سے اسے پھوڑ دیتا ہے۔ جب پھوڑتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ ان میگنیوں میں کھجور کی گٹھلیوں کا اثر باقی ہے، اس لیے کہ مدینہ منورہ کے لوگ کھجور کی گٹھلیاں جو ہوا کرتی ہیں اسے کوٹتے تھے، کوٹ کر کے باریک کرتے تھے، جیسے ہم لوگ جانوروں کو کھاد نہیں دیتے ہیں، وہ کھری نہیں دیتے ہیں، ہے نا، کھلی کی جگہ پر وہ اس کو دیا کرتے ہیں۔ تو جب اس کا اثر اونٹ کی میگنیوں میں اس نے دیکھا، کہا کہ ہاں یہ اونٹ تو یثرب کے ہیں، یہ اونٹ کہاں کے ہیں؟ یثرب کے ہیں۔ وہیں سے چھوڑتا ہے اور تیزی سے بھاگا اپنے قافلے کو، اور اس کا رخ مغرب کی طرف بالکل سمندر کے کنارے لے کر کے بھاگ کھڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی کوئی اطلاع نہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ابو سفیان یہاں پر پہنچ رہا، ورنہ اسے ہی پڑھ کر کے آپ اس گرفتار کر لیے ہوتے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے ساتھیوں واضح طور پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم نہیں دیا، یہ واضح دلیل ہے۔ ہمارے ہاں لوگوں کو دھوکے میں رکھا جاتا ہے عوام کو، اور وہ قصے سنا کر کے جس میں اللہ کے رسول کو ایک غیب کی بات بتائی ہے، عوام کو یہ تصور دیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول عالم الغیب، اور اس قسم کے قصے جو ہے لوگوں سے چھپائے جاتے ہیں یا بیان نہیں کیے جاتے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی باتیں نہیں بتاتے تھے، لیکن غیب کی اتنی ہی باتیں بتاتے تھے جتنا اللہ تعالیٰ آپ کو بتلا دیتا ہے کہ نہیں؟ بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چارپائی کے نیچے کتا بیٹھا ہوا ہے، آپ کو اس کا علم نہیں ہے۔ بخاری شریف مسلم شریف کی بات ذرا دیکھیں، آپ کی چارپائی کے نیچے ہے اور کتا ہے، آپ کو اس کا علم نہیں۔ اور بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، جیسا کہ آج ہی کی مجلس میں شاید موقع ملا تو آئے گا، مکہ حطیم میں بیٹھ کر کے 2 آدمی کیا گفتگو کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا علم دے دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی
کہ مسلمانوں کو یا مسلمانوں کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہ ہو کہ ابو سفیان یہاں تک پہنچا، لہذا آپ کو اس کا علم نہیں۔ سفیان نے کیا کام کیا؟ تیزی سے بھاگا اور جا کے اپنا قافلہ لے کر کے مسلمانوں کی گرفت سے باہر چلا گیا، اور اس طریقے سے جب وہ مکہ کے قریب پہنچا، جحفہ سے آگے بڑھ گیا، تو اسے معلوم ہوا کہ لشکر تو بھی بدر کی طرف رواں دواں ہے، بلکہ جحفہ سے بھی آگے بڑھ رہا ہے۔ تو اس نے خبر بھیجی مکی لشکر کو کہ اب ہم بچ کر کے نکل گئے ہیں، لہذا تم لوگ بھی واپس چلے جاؤ۔ اب مکہ کی فوج میں اختلاف ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے کہا اس لیے کہ کچھ لوگ چاہتے نہیں تھے، بلکہ اس میں کچھ سمجھدار اور دانشور لوگ بھی موجود تھے، وہ کہتے تھے آخر قتل کس کو کریں گے، ہم ماریں گے کس کو؟ آخر ہمارے چچا کے، ماموں کے، پھوپھی کے یہی لوگ تو ہیں، دوسرے کوئی ہے؟ کل ان کے بھائی کو ہم دیکھیں گے مکے میں، ان کے بچوں کو ہم مکے میں دیکھیں گے، ہمارے پر کیا گزرے گی کہ کسی کے باپ کو آپ قتل کیے ہوں، آپ کی طرح عقل اور سمجھ ہے تو کوئی بیوقوف گنڈا بدماش اس کے ہاتھ اسے کوئی بات ہی نہیں ہے، لیکن سمجھدار آدمی جو ہے کسی کے باپ کو قتل کیا ہو تو اس کے سامنے جاتے ہوئے کیسے شرمائے؟ کتنا شرمائے گا؟ تو شرم آئے گی۔ تو کہتے کہ اے لوگوں یہ کیا کرنے جا رہے ہو تم لوگ؟ لہذا وہاں پر اختلاف ہے۔ چنانچہ بنو زہرہ کے لوگ اخنس بن شریک کی قیادت میں جو نکلے تھے، 300 تھے، وہ لوگ واپس ہو گئے، کہے اب تو ہم نہیں جاتے، اس لیے اصل مقصد قافلے کو بچانا تھا، قافلہ ہمارا بچ گیا ہے، ہمیں آگے جانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن ابو جہل اپنی ضد کے اوپر اڑا رہا، کہا نہیں، اگرچہ قافلہ گزر چکا ہے، ہم چلیں گے، بدر کے میدان میں ٹھہریں گے، وہاں لونڈیاں گانا گائیں گی، ہم شراب پیئیں گے، تاکہ عرب کے اوپر ہماری ایک دھاک بیٹھ جائے۔ چنانچہ قافلہ آگے بڑھا، اور آگے بڑھتے ہوئے آ کر کے بدر کے شمالی جانب، جنوب کے جانب جو موقع جہاں پر مقبرۃ الشہداء ہے، اس سے دور کا جو علاقہ تھا وہاں پر وہ ٹھہرے۔ اب جب رات ہوئی تو اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے بڑی بارش ہوئی۔ یہ 16 کی رمضان کی یا 15 رمضان کی رات ہے، ایک بارش ہوتی ہے۔ مسلمانوں کی طرف یہ بارش ہوئی، حالانکہ مسلمانوں کا جو علاقہ تھا یہ ریتیلا تھا اور پریشان کن علاقہ تھا، آگے بڑھنا یہ بڑا مشکل کام تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بارش برسائی کہ بارش پریشان کن نہ ہو، اس سے صرف ریت بیٹھ جائے تاکہ آنے جانے چلنے پھرنے میں آسانی ہو، ہے نا۔ اور کافروں کی طرف یہی بارش ہوئی تو بالکل موسلا دھار ہوئی، یہاں کی زمین کیچڑ ہو۔ ان کے لیے یہ پہلا اشارہ تھا مسلمانوں کی طرف کہ ہاں کامیابی تمہیں ملنے والی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پہلا اشارہ تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ الانفال میں اس طرف اشارہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ٹھہرے تھے تو آپ خاموش نہیں رہے، یہ ہوشیاری تھی۔ رات ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو ترتیب دے لیا کہ دائیں طرف کون رہے گا، درمیان میں کون رہے گا، کنارے کون رہے گا، پیچھے کون رہے گا، ہے کہ نہیں؟ اصل قیادت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھی۔ البتہ آپ نے مہاجرین کا ایک جھنڈا بنایا، ان کا ایک گروپ، انصار کا ایک گروپ بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں طرف جو 2 گھوڑ سوار تھے ان کو رکھا، اس دائیں اس جانب اور اس جانب، یعنی اس طریقے سے آپ نے اپنے فوج کی ترتیب دی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گشتی دستے بھیجے کہ ذرا جا کر کے پتہ تو لگاؤ کیا ہے۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن زبیر، یہ دونوں بدر کے جب چشمے پر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں پر 2 غلام، 2 آدمی اور ہیں، 2 اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، انہیں پکڑ کر کے لے کر کے آئے، اور یہ قریش تھے، اس لیے کہ جیسے مسلمانوں کو پانی کی ایسے قریش کو بھی لے کر کے آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز پڑھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز میں مشغول تھے۔ اب لوگ انہیں مارنا شروع کر دیا، اس لیے کہ عام طور پر مسلمانوں کی خواہش یہ تھی کہ ہمیں قافلہ ملے، لشکر سے ہمارا سابقہ نہ پڑے، ہمیں
قافلہ ملے کیوں؟ اس لیے کہ لشکر سے لڑنے کے لیے ظاہر بات جان، اور خود مسلمان لڑنے کی تیاری سے نکلے ہی نہیں تھے ابھی، وہ تو صرف ایک قافلے کو لوٹنے کی، اس کا آگا روکنے کی تیاری سے نکلے تھے، لشکر کو روکنا ان کا مقصد نہیں تھا۔ اس لیے خود قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، مسلمانوں کی ایک جماعت اس لڑائی کو لڑنے بھیڑنے کو ناپسند کر رہی ہے، اس لیے کہ ابھی لڑنے بھیڑنے والے بڑے بہادر مدینہ منورہ ہی میں رہ گئے تھے، ان کو معلوم نہیں کہ کہاں کے پورے ٹکر ہونے والا ہمارے درمیان ان کے درمیان، تو وہ یہ لڑائی سے پیچھا نہیں چھڑا رہے تھے، ان کا صرف مقصد یہ تھا کہ ہماری ابھی پوری قوت ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ تو وہ اس سے پوچھتے کہ تم کس کے آدمی ہو؟ تو کہتا کہ ہم فوج کے ہیں، کافروں کی فوج آ کر کے اس جگہ پر ٹھہری ہوئی ہے، تو انہیں مارتے کہ سچ بتاؤ، اور جب کہتے کہ ہم ابو سفیان کے آدمی ہیں اور قافلہ وہاں پر ہے تو اسے چھوڑ دیتے، انہیں چھوڑ دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر میں نماز سے جب فارغ ہوئے تو آپ نے کہا تم لوگوں کا معاملہ بھی عجیب ہے، یہ سچ بولتے ہیں، حقیقت بتا دے تم انہیں مارتے ہو، اور اگر جھوٹ بولتے ہیں تم انہیں چھوڑ دیتے ہو۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ قافلے ہی کے آدمی ہیں۔ تو آپ نے ان سے پوچھا کہ ان کی تعداد کتنی ہے؟ کہا کہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، ان کے پاس سامان بہت کچھ ہے، ہر قسم کی تیاری ان کے پاس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا پھر آخر تعداد کتنی ہے؟ کہا کہ تعداد مجھے معلوم نہیں۔ آپ نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ روزانہ کتنے اونٹ وہ ذبح کرتے ہیں کھانے کے لیے؟ تو اس نے کہا کہ کسی دن 9 اونٹ ہیں اور کسی دن 10 اونٹ ذبح کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی تعداد کل کتنی ہے؟ 900 سے لے کر کے 1000 تک، ان کی تعداد کل 900 سے لے کر کے 1000 تک ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہو گیا کہ قافلہ تو بچ نکلا ہے، لیکن اب ایک پورے ٹکراؤ لابدی اور ضروری ہو گیا ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ ہم نے ذکر کیا، آپ نے اپنے لشکر کی ترتیب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ سو جائیں، بلکہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اس رات کو سارے کے سارے لوگ سو رہے تھے، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو بیدار رہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے تھے اور نماز۔ ساتھیو، قائد ایسا ہونا چاہیے، قائد ایسا ہونا چاہیے کہ اسے اپنے سے زیادہ کس کی فکر ہو؟ اپنی قوم اور اپنی جماعت کی فکر ہو۔ آج کل کے قائدوں کے طریقے سے نہیں کہ پوری فوج اور پورے ملک کو چھوڑ کر کے بھاگنے کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کو آرام کرنے کے لیے کہہ دیا۔ مسند احمد کے اندر روایت ہے علی بن طالب رضی اللہ عنہ کی کہ سارے کے سارے لوگ سو رہے تھے، صرف ہم نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ، اور اسی رات جس بارش کا ہم نے ذکر کیا اور رات بارش ہوئی تھی، بلکہ جب فجر کا وقت ہوا، تو میں ذرا قصے کو مختصر کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ بات بڑی لمبی ہو جا رہی ہے۔ جب صبح کا وقت ہوا، فجر کا وقت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دینے کا حکم دیا، اور جو جگہ نماز کے لیے بنائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے کے پاس، حضرت علی بن ابی طالب بیان کرتے ہیں کہ لوگ پانی میں بھیگتے ہوئے وہاں پر پہنچے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بلیغ خطبہ دیا، جس میں جہاد کی اہمیت اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتال کے ثواب کو آپ نے بیان فرمایا، اور مسلمانوں کو صبر کی اور ثابت قدم رہنے کی تلقین کی۔ اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کو لے کر کے وہاں سے اٹھے اور سیدھے بدر کے میدان میں آ گئے، اس وقت جہاں آج مقبرۃ الشہداء ہے۔ اگر آپ لوگ گئے ہیں جا کر کے دیکھیں، بلکہ میرے پاس کہیں فوٹو کاپی بھی ہے اس کی، وہاں آپ آ کر کے ٹھہر گئے۔ اس وقت مسلمانوں نے تھوڑی کامیابی سے، ہوشیاری سے کام لیا، اس لیے کہ اصل یہ ہے ساتھیوں، مسلمانوں کو بیوقوف نہیں ہونا چاہیے، مسلمانوں کو ہر میدان میں ہوشیار چاک چوبند رہنا چاہیے،
حضرت سعد بن معاذ نے اس وقت کیا کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے ایک کوئی محفوظ جگہ رکھ دیں، خیمہ نما کوئی چیز بنا دیں، آپ کے لیے چھپر رکھ دیں، جس کا ذکر قرآن مجید حدیث شریف میں عریش کے طور پر آیا ہے۔ چھپر رکھ دیں۔ آپ لوگ کہیں سفر کر رہے ہیں نا تو دیکھیں گے پولیس والے روڈ کے کنارے پیڑ بنا کے رہتے ہیں نا، یہی ہے عریش صاحب۔ وہ کس لیے بیٹھتے ہیں؟ آپ کو کی نگرانی کرنے کے لیے، ہے نا۔ ایسی جگہ بیٹھتے ہیں جہاں سے دونوں طرف سے آنے جانے والے کیا ہیں، انہیں دکھائی۔ یہی چیز ہے اصل میں عریش، یہی مقصد، تاکہ اصل موقع جہاں پر ہے وہاں پر جو انسان یہاں پر بیٹھا رہے وہ اس کو صحیح طور پر نگرانی کر سکے۔ تو سعد بن معاذ نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے ایک عریش بنا دیں اور اس عریش میں آپ قیام فرمائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نہ کرے کہ ہماری ہار ہو جائے۔ اگر ہماری ہار ہو گئی تو وہاں آپ کے لیے سواری تیار رہے گی اور آپ اس پر سوار ہو کر کے سیدھے ان لوگوں تک پہنچ جائیں گے جو ہم سے کم آپ سے محبت نہیں کرتے۔ مدینہ منورہ میں ہیں وہ ہم سے کم آپ سے محبت نہیں کرتے، ہم سے زیادہ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ اگر انہیں معلوم ہوتا کہ ہاں لڑائی ہونے والی ہے تو ہم سے پیچھے نہ رہتے، آپ کو اکیلے نہ آنے دیتے، انہیں معلوم نہیں تھا، لہذا آپ نکل کر کے ان کے پاس پہنچ جائیں۔ اور اگر ہمیں کامیابی ہوئی جیسا کہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے تو یہ ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راہ کو پسند فرمایا۔ کیوں؟ اس سے میدان جنگ کی جہاں پر لڑائی ہو رہی ہے پوری نگرانی کی جا سکتی ہے، کس طرف مسلمان کمزور پڑ رہے ہیں ادھر آگے بڑھا جا سکتا ہے، کسی اور کو بھیجا جا سکتا ہے، خود آپ پہنچ سکتے ہیں، یعنی کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے، لہذا آپ نے اسے پسند کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں آپ تشریف لے آئے تو آپ نے اپنی فوج کو دوبارہ ترتیب دی۔ فوج کے ترتیب کے دوران دو عجیب واقعات پیش آئے، دو عجیب و غریب واقعات پیش آئے۔ ایک واقعہ تو یہ کہ ایک صحابی ہیں سواد ابن حارثہ، اگر مجھ سے بھول نہیں ہو رہی ہے تو سواد ابن حارثہ، ہوا یہ یا سواد ابن اسامہ، ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فوج کو ترتیب دے رہے تھے تو آپ کہہ رہے ذرا تم پیچھے ہٹو، تم آگے آؤ، تم پیچھے ہٹو، تم آگے آؤ۔ تو آپ جس نیزے سے درست کر رہے تھے، سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ محسوس کرایا کہ اس سے مجھے چوٹ پہنچ گئی، جیسے آدمی چوٹ پہنچ کہتا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی، مجھے بدلہ چاہیے۔ سارے مسلمان پریشان، یہ کیا ہے؟ اے اللہ کے رسول آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی، مجھے اس کا بدلہ چاہیے۔ بدلہ چاہیے، لے لو بھائی بدلہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبی تھی کہ آپ غصہ ایسے موقع پر حق پر آپ ناراض نہیں ہوتے، ٹھیک ہے بدلہ لے لو۔ کہا کہ صورتحال یہ ہے کہ آپ نے اپنے نیزے سے جب اشارہ کیا تھا تو میرے جسم کے اوپر کپڑے نہیں تھے، آپ جس کے اوپر کپڑے ہیں، آپ اپنے کپڑے ہٹائیے تب میں جو ہے وہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جب کپڑے اٹھا دیے تو وہ چمٹ کر کے اس سے رونے لگے، آپ اور چومنا شروع کر دیا۔ آپ نے پوچھا سواد یہ کیا ہے؟ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا صورتحال پیش آنے والی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس جنگ میں مارا جاؤں، تو میں چاہتا ہوں کہ میرے جسم سے آخری چیز جو ٹچ ہوئی ہو کیا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم۔ دوسری صورت یہ پیش آئی کہ ایک صحابی ہیں حارثہ ان کا نام تھا، وہ صف میں کھڑے ہوئے تھے، ابھی بالکل جوان تھے، سب میں کھڑے ہوئے تھے اور اپنی ماں کے اکلوتے بیٹے تھے، اپنی ماں کے اکلوتے بیٹے تھے، سب میں کھڑے ہوئے تھے کہ پتہ نہیں کہاں سے کسی نے ایک تیر مارا اور آ کر کے ان کے نے لگا اور وہ شہید۔ ان کے بارے میں کچھ لوگ کہنے لگے کہ یہ کی تو موت ہو گئی، یہ تو قتل کیا گیا، جنگ میں شریک نہیں ہو پایا، ہر قسم کی باتیں ہونے لگی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ واپس آئے ہیں تو ان کی ماں، ساتھیو یہ دیکھیے ایمان کا ساتھ، اصلی ایمان جب دل تک پہنچ جاتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے بالکل بندہ۔ ذرا سوچئے اس وقت تک وہ بین نہیں کی اپنے بیٹے پر، اکلوتا بیٹا، روئی نہیں، آپ کی خدمت میں آتی ہیں اور کہتی ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں کہ حارثہ سے مجھے کتنی محبت تھی، حارثہ کو میں کتنا چاہتی تھی، لوگ اس کے بارے میں ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں،
آپ یہ بتائیے اگر وہ جنتی ہے تو میں صبر کرتی ہوں اور احتساب سے کام لیتی ہوں، اور اگر وہ جنت میں نہیں ہے تو میں اس طریقے سے روؤں گی، ایسا بین کروں گی، ایسا ماتم کروں گی کہ عرب کے لوگ بھی جانیں گے کوئی ماں اپنے بیٹے کے اوپر ماتم کر رہی ہے، اس لیے کہ ابھی تک ماتم کرنے کی معنیت نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا اے ام حارثہ تو پاگل ہو گئی ہے، تو مجنون ہے، تو ایک جنت کی بات کر رہی ہے، وہاں تو کتنی جنتیں ہیں، اور تیرا بیٹا سب سے اونچی جنت جنت الفردوس کے اندر ہے۔ تیرا بیٹا کہاں ہے؟ سب سے اونچے حصے میں جنت جنت الفردوس میں، تو پاگل ہو گئی، کس کی بات کر رہی ہے؟ تو عرض کرنے کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو ترتیب دے رہے تھے، سب کو ترتیب دے چکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عریش میں تشریف لے جو آپ کے لیے چھپر بنایا گیا، اور اس طرف سے کافروں کا بھی لشکر آ کر کے سامنے رک گیا ہے۔ ہوا یہ تھا بعض روایات کے مطابق، جس کی صحت ابھی تک میرے نزدیک مشکوک ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں جب آ کر کے ٹھہرے تھے تو جس جگہ قیام فرمائے تھے اس سے آگے بدر کے کنویں اور چشمے پڑتے تھے۔ تو ایک صحابی نے، حباب بن المنذر ہیں، انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو یہاں پر ٹھہرے ہوئے ہیں یہ آپ کی اپنی رائے ہے یا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو پھر کوئی بات کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ساتھی ایک مومن کا مقام ہوتا ہے، یعنی ہمیں غلط نظر آ رہی ہے بات، ہمیں یہ بات سچ نظر نہیں آ رہی، لیکن اللہ کا حکم ہے لہذا ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اگر آپ کی رائے ہے، اپنی رائے سے یہاں پر ہیں، تو یہ رائے درست نہیں ہے، یہ رائے درست نہیں ہے۔ آپ تھوڑا سا آگے بڑھیے اور باقی جو چشمے ہیں انہیں پاٹ دیجیے، اور اس چشمے کے اوپر ہم اور آپ قبضہ کرنے یہاں پر ایک حوض بنا لیجیے تاکہ ہم پانی پئیں گے اور کافروں کو پانی نہیں ملے گا۔ آپ نے کہا ہاں یہ مشورہ جو تم نے دیا ہے وہ بڑا بہترین مشورہ ہے، لہذا آپ آگے بڑھ کر کے ایک یہاں پر صحابہ کرام نے جلدی سے اس جو چشمہ تھا یہاں پر، جو بڑا چشمہ تھا، کنواں تھا، آپ نے انہوں نے وہاں پر میڑے بنا لی اور پانی کو جمع کیا اور باقی کنویں کو برابر کر دیا، اور کافر تاکہ پانی نہ پائیں اور ہمیں پانی ملتا رہے، یہ جنگی چال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ کرنے کے بعد آپ عریش میں گئے اور مسلمان اس طرف جو ہے مشغول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشغول ہو گئے دعا کے اندر، اور اس دردناک انداز میں اس رو کر کے گڑگڑا کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے اور دیر تک دعا کرتے رہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس 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 کر دیجیے، اب آپ بس کر دیجیے، یعنی اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ نہ گڑگڑائیں، اس لیے کہ آپ نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اے اللہ تبارک و تعالی، آج یہ مٹھی بھر جماعت اگر آج ہلاک کر دی گئی تو روئے زمین پر تیرے نام لینے والے نہیں رہ جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر قریش نے آج انہیں مار لیا تو آگے بڑھ کر کے مدینہ منورہ بھی مسلمانوں کو چین سے رہنے نہیں دیں گے۔ ان تہلک ہذہ العصابہ، یہ جماعت آج ہلاک کر دی گئی تو آج کے بعد روئے زمین پر تیرا نام نہیں لیا جائے گا، اس لیے اے اللہ تعالیٰ آپ نے ہم سے جس مدد کا وعدہ کیا ہے، اے اللہ تعالیٰ اپنی مدد نازل فرما، ہماری مدد کر۔ جب آپ نے یہاں تک کہا تو حضرت عمر صدیق نے کہا کہ اللہ رسول بس 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 کر دیجیے، حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے آپ جو چادر اوڑھے ہوئے تھے وہ گر گئی، حضرت ابوبکر نے اٹھا کر کے آپ کے کندھے پر رکھا، کہا اور چپٹ گئے، کہا کہ بس اس سے آگے آپ نہ بڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے اور دروازے عریش کے سامنے آ کر کہتے ہیں اے ابو بکر آگے بڑھو، اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی، میں وہ دیکھ رہا ہوں جبرائیل اپنی فوج کے ساتھ آ رہے ہیں، ان کے دانتوں پر مٹی اٹی ہوئی ہے، جس طریقے سے آدمی فوج لے کر کے آتا ہے گرد اس کے دانتوں پر آ کر کے پڑتی گندے ہو جاتے ہیں، وہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا کر رہا ہے، اور تم 300 ہو،
اللہ تعالیٰ تمہاری مدد 3000 فرشتے مدد کے 3000 فرشتے بھیج رہا ہے، پریشان نہ ہو۔ یہ کہہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میدان جنگ میں آئے۔ اس وقت تک ایک واقعہ پیش آ چکا، اگر وہ روایت صحیح ہے تو آپ کے آنے تک ایک واقعہ پیش آ چکا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ ایک کافر، اس نے بڑا اڑیل قسم کا تھا، ضدی قسم کا تھا، اس نے کہا میں مسلمانوں کے کنویں اور چشمے سے پانی پی کر کے رہوں۔ چنانچہ اپنے ہتھیار لے کر کے بڑھتا، ابھی فوجیں دونوں آمنے سامنے، لڑائی نہیں ہوتی، ابھی آمنے سامنے ہیں، پانی پی کر کے رہوں گا۔ چنانچہ آگے بڑھتا ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روکنا چاہا کہ تمہیں پانی نہیں پینے دیں، لیکن اس نے قسم کھا لی تھی کہ پانی پی کر کے میں رہوں گا۔ اپنی قسم کو پوری کرنے کے لیے اس نے اپنی پوری طاقت لگائی، یہاں تک کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑائی، ہتھیار سے لڑائی کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ لڑتے لڑتے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے ایک ایسا وار کیا جس سے اس کا ایک پیر کٹ گیا، ایک پیر وہ گر گیا زمین پر، پھر بھی اپنی قسم پوری کرنے کے لیے گھسٹ کر کے پانی تک پہنچتا، لیکن بالکل چشمے کے تالاب کے جب کنارے پہنچتا ہے تو حمزہ رضی اللہ عنہ پہنچ کر کے اس کی گردن مار دی۔ پانی میں تو گرا ہے لیکن اسے پانی پینا نصیب نہیں۔ یہ دیکھنا تھا کہ کافروں کے جیسے کہتے ہیں نا کہ ان کی خون کھول گیا کافر، بالکل جذبے سے ابھر اور کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب میدان میں آ جانے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ اچھا اسی درمیان دونوں فوجیں آمنے سامنے تھیں، تو یہ بات ذکر کر دوں، کچھ کافروں کے اندر دانشور لوگ تھے، انہوں نے پھر بھی لڑائی کو روکنا چاہا، جس میں دو کا نام بڑا خصوصی طور پر آتا ہے، حضرت حکیم بن حزام۔ حضرت حکیم بن حزام یہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قریبی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں آپ پر پابندی لگائی گئی تھی تو حکیم بن حزام ہی ان لوگوں سے چھپ کر کے آپ کو غلہ وغیرہ بھیجا کرتے تھے، بڑے سمجھدار تھے، اور اس جنگ میں حالانکہ آپ سے اتنی تعلقات رکھتے تھے، بلکہ حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تھے تو حکیم ابن حزام اور سہیل ابن عمرو کے پاس بھیجا کرتے تھے کہ مجھے زمزم کا پانی بھیجیے، یعنی آپ کی اتنی قدر بھی کرتے تھے، لیکن چونکہ قوم کا ساتھ دینا تھا اس لیے اپنی قوم کے ساتھ آئے ہوئے۔ چنانچہ وہ عتبہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عتبہ آپ مکہ کے سردار ہیں، آپ ایک کام اگر کر دیں تو پوری قوم، پوری زندگی، پوری عمر آپ کی منت کیش رہے، منت کوش رہے۔ کہا کہ وہ کیسے؟ کہا آخر یہ بتائیے ان سے لڑ کر کے فائدہ کیا؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ ان میں سے ہر ایک کی تلواریں موت کو دعوت دے رہی ہیں، ان میں سے کوئی آدمی بھی اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ تم میں سے دو ایک کو کاٹ نہیں دے گا۔ اس لیے کہ مثل مشہور ہے کہ بلی جب عاجز آ جاتی ہے تو کیا کرتی ہے؟ انسان کے چہرے کے اوپر حملہ کرتی ہے کہ نہیں؟ اب یہ مجبور ہیں، اپنے پیچھے کچھ نہیں کہتے، ہم ان کو مرنا ہی ہے، یہ سب کچھ چھوڑ دیے ہیں، یہ مرنے کے لیے آئے ہی ہیں، لہذا جس مقصد کے لیے آپ چلے تھے قافلے کے لیے، وہ قافلہ بد نکلا ہے۔ تو میری بات مانیے، قوم کے سردار نے آپ کھڑے ہو کر کے اعلان کیا، یا ابو جہل یہ جو شرارت کر رہا ہے اسے سمجھائیے کہ واپس چلے چلیں۔ انہوں نے کہا تم نے تو بڑی بہترین بات کہی، اس سے بہتر بات کیا ہو؟ کہا میں کیا کروں؟ کہا کہ آپ اعلان کیجئے، ابو جہل کو سمجھائیے کہ معاملہ روکے۔ چنانچہ عتبہ جاتا ہے ابو جہل کے پاس، سمجھاتا ہے، لیکن ابو جہل ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ وہ کہا کہ یہ بزدل ہے نا، اس کا بیٹا یا امیہ ہے، اس کا امیہ کا بیٹا، امیہ سے بھی کہا تھا انہوں نے نا، امیہ بھی تیار ہوئی، کہا کہ ان کا بیٹا جو ہے ان کے مقابل میں ہے نا، ان مسلمانوں کے ساتھ ہے، اسے ڈرے کہیں میرا بیٹا نہ مارا جائے۔ عجیب مسئلہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے کہا کہ وہ لال اونٹ والا جو ہے اگر کوئی خیر ہے تو اسی میں خیر ہے، اگر اس کی بات لوگ مان لیں تو صحیح راستے پر چلیں گے۔
لیکن ابو جہل کو جب خطرہ لاحق ہوا کہیں ہماری فوج میں اختلاف نہ ہو جائے، تو اس نے عمرو ابن امیہ الضمری، یہ کون تھا؟ جو حضرت عبداللہ ابن جحش کے ساتھ، جو پچھلے درس میں آئی تھی یہ بات، بھول گئے آپ، عبداللہ ابن جحش کو دے کر کے آپ نے جو فوجی ٹولہ 7 یا 8 یا 12 آدمی پر تھا، آپ نے وادی نخلا میں بھیجا تھا جو مارا گیا تھا، اس کے بھائی کو کہا کہ چلو اور خون کی آواز لگا دو تو پوری فوج کے اندر، تاکہ لوگ دوڑ پڑے تمہارے خون کا بدلہ لینے کے لیے۔ چنانچہ یہی ہوا، اور جب یہ ہوا تو کافروں کی طرف سے 3 آدمی نکلتے ہیں، عتبہ، شیبہ اور دونوں بھائی، اور عتبہ کا بیٹا ولید، مقابلے کے لیے۔ اس لیے کہ اس وقت جو ہے، بلکہ ماضی قریب تک یہ نظام رہا ہے کہ اصل جنگ شروع ہونے سے پہلے انفرادی طور پر مقابلے ہوتے تھے، اور اسی سے دونوں فوجوں کی طاقت اور ہوشیاری کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ انفرادی مقابلے جو ہوا کرتے تھے، ادھر سے کچھ پہلوان نکلے، ادھر سے کچھ پہلوان نکلے، میرے مقابلے کے لیے کون آئے گا، مجھ سے کون مقابلہ کرے گا، اس سے دونوں فوجوں کی طاقت کا اندازہ ہوتا تھا۔ چنانچہ عتبہ آگے بڑھا، ادھر سے شیبہ اس کے ساتھ نکلا، اور پھر ولید، عتبہ کا بیٹا ولید آیا۔ تینوں کہا کہ ہے کوئی میرے مقابلے کے لیے؟ یہ کہنا تھا کہ 3 مسلمان نوجوان جوان آگے بڑھے، اور تینوں انصار کے تھے۔ یہ انصار کی خوبی دیکھیے ساتھی، صرف یہاں پر بہادری نہیں دکھانا تھا، بہادری دکھانا ہی تھا، لیکن انصار ہر معاملے میں مہاجرین سے پیش ان کی مدد کرنا چاہتے تھے۔ یہ کہ مارے جائیں تو ہم مارے جائیں، نقصان ہو تو ہمارا نقصان ہو، ہمارے مہاجر بھائیوں کو نقصان نہ ہو۔ انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا ہم فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں۔ تو عتبہ نے کہا کہ مقابلہ تو اچھے لوگوں سے ہے، لیکن ہمیں تم سے لڑنے نہیں آئے ہیں، ہمارے چچے داد بھائی، ہمارے بھتیجے، ہمارے خالہ اور ماموں داد بھائی جو ہیں ان کو بھیجو ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے حمزہ باہر نکلو، اے عبیدہ باہر آؤ، اے علی باہر آؤ۔ چنانچہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ عتبہ کے مقابل میں آ گئے، حضرت عبیدہ شیبہ کے مقابل میں آ گئے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ولید کے مقابلے میں آ گئے، اور لڑائی شروع ہو گئی، جو انفرادی لڑائی ہوا کرتی تھی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھی کا معاملہ تمام کر دیا اپنے مقابلے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ولید کا معاملہ تمام کر دیا۔ البتہ حضرت عبیدہ ابن الحارث اور شیبہ، یہ دونوں کی آپس میں ایسی ٹکراؤ ہوئی کہ دونوں نے ایک دوسرے کو زخمی کیا، دونوں کو چوٹ لگی، لیکن مرا کوئی نہیں۔ اتنے میں حضرت حمزہ اور حضرت علی اپنے شکار سے فارغ ہو کر کے اس پر ٹوٹ پڑے، اور انہیں ساتھیوں یہ کرنا تھا کہ کافر بالکل بوکھلا گیا، انہیں اپنے اوپر تاب نہیں رہ گیا، اور یہی سبب بنا ہے ان کے ہارنے کا۔ ایک سبب بنا ہے ان کے ہارنے کے، بہت سے اسباب ہیں، لیکن ایک سبب یہ بھی بنا ہے ان کے ہارنے کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی شخص غصے میں آ کر کے اپنا توازن کھو دے، اتنے جذبے میں آ جائے، اتنے غصے میں آ جائے کہ اپنا توازن باقی نہ رہے، تو وہ سوچتا نہیں کہ ہمیں کس طریقے سے لڑنا ہے، ہمیں کیا تصرف کرنا ہے، وہ مارا جاتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں آپ نے 3 تاکید کی ہے مسلمان۔ اس وقت پہلی بات تو آپ نے یہ کہا کہ میری اجازت کے بغیر کوئی آگے نہ بڑھے، آگے بڑھنا ہے میں سب سے آگے بڑھوں، لیکن میری اجازت کے بغیر کوئی کسی پر ہتھیار نہ اٹھائے، جب میں اشارہ کروں تب، یہ تاکہ فوج کی قوت کیا ہے، اپنی جگہ جمی رہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جس طریقے سے وہ اندھا دھند تیر پھینک رہے، ہوائی فائر کر رہے ہیں، آج کے زمانے میں ہوائی فائر جو ہوتا ہے نا، تم اس سے بچتے رہو، اس لیے تمہارے پاس ہتھیار کم، تمہیں اس کی حفاظت کرنی ہے، اور جہاں تیر سے کام چلے وہاں تلوار اور نیزہ نہیں چلانا ہے، جہاں نیزے سے کام چل جائے وہاں تلوار نہیں چلانا ہے، تم اپنے ہتھیار کی بات کرو، جب قریب آ جائیں تب تم تیر پھینکو کہ اب تمہارا تیر بالکل نشانے پر پہنچنے والا ہے، دور سے نشانہ لگانا مشکل ہوا کرتا ہے۔
اور تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر یہ کہی، بعض لوگوں کو آپ نے قتل سے منع فرما دیا کہ انہیں کوشش کر کے گرفتار کرنا، انہیں قتل نہ کرنا۔ ان میں بنو ہاشم کے لوگوں کو کہا کہ یہ لوگ اس لیے کہ مجبور کر کے لائے گئے ہیں، جس میں آپ کے ساتھ حضرت عباس بھی تھے، اور بعد وہ لوگ تھے جن کے مسلمانوں پر بڑے احسان تھے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑھ کر کے احسان ماننے والا، احسان جتانے والا، احسان کا بدلہ دینے والا اور کوئی نہیں ہوگا۔ بلکہ آپ نے، شاید آگے کی بات ہے میں بھی بیان کر دے رہا ہوں، آپ جنگ کے خاتمے کے بعد جب کافروں کے 70 آدمی مارے گئے، 70 گرفتار، تو آپ نے کہا تھا کہ لو کان مطعم بن عدی حیا، اگر مطعم بن عدی آج زندہ ہوتے اور ان ناپاک اور نالائق لوگوں کے معاملے میں مجھ سے گفتگو کرتے تو میں ان کے لیے سارے لوگوں کو چھوڑ دوں۔ کیوں ایسا کیوں؟ اس لیے کہ مطعم بن عدی نے، ہم نے اس وقت کہا تھا جب درس کیا کہ آپ لوگ یاد رکھیے گا کہ مطعم بن عدی کا کون سا احسان تھا جس کی وجہ سے آپ نے یہ بات کہی ہے۔ درس کے آخر میں دیکھتا ہوں کون اس کا جواب دے پاتے ہیں۔ جی ہاں، طائف سے واپسی کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے بعد انہوں نے آپ کو پناہ دی تھی، تو یہ احسان آپ نے ان کا باقی رکھا اور کہا کہ آج اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتے اور ہم سے ان کے بارے میں سفارش کرتے تو میں ان کے لیے تمام کو بغیر فدیہ لے چھوڑ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بڑی قدر کیا کرتے تھے، لہذا جو لوگ مکہ مکرمہ میں آپ کو تکلیف نہیں دیتے تھے، آپ کو کچھ احسان کیا تھا، آپ چاہتے تھے کہ ان کے احسان کا بدلہ چکا دیا جائے۔ تو ان میں ابو البختری بھی ایک تھے۔ ابو البختری یہ ان لوگوں میں ہے جن لوگوں نے اس صحیفہ کو چاک کیا تھا، جو صحیفہ خانے کعبہ میں لٹکا دیا گیا تھا لکھ کر کے کہ ان کے ساتھ شادی نہیں کرنا ہے اور یہ ہے وہ، یہ انہی لوگوں میں شامل تھا جنہیں تو آپ نے کہا تھا کہ انہیں قتل نہیں کرنا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ہدایتیں دی ہیں۔ اب جب قریش کے چند منٹ میں 3 بڑے بڑے بہادر ڈھیر ہو گئے اور چوتھا اس سے پہلے ڈھیر ہو گیا تھا، تو وہ اپنا توازن کھو بیٹھے اور ایک بارگی مسلمانوں کے اوپر حملہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا بلیغ خطبہ دیا، اور جب دیکھا کافروں کی فوج بالکل قریب آ گئی ہے تو آپ نے فرمایا قوموا الی الجنت، قوموا، بڑھو، سابقوا الی الجنہ، جنت طرف بڑھو، اس لیے کہ جنت تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، بڑھو اس جنت طرف جس کی پہنائی زمین اور آسمان کے برابر ہے، اس لیے کہ اب تم بھی چڑھ دوڑو، وہ بھی آگے آ رہے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ ایک صحابی عمیر ابن حمام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا بخن بخن بخن، کیا خوب کیا خوب کیا خوب۔ کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ ان جنتیوں میں بھی ہو جاؤں جو جس کی پہنائی زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ آپ نے کہا تم انہی میں ہو۔ اتنے میں وہ تھوڑی سی کھجور نکالے تاکہ اپنے جسم کو تھوڑی طاقت ملے کھانے کے لیے، لیکن کہا کہ اگر کھجور کھانے تک میں جنت میں پہنچنے زندہ رہا تو یہ دیری کیا ہے، بڑی دیری ہوگی۔ چنانچہ کھجور کو پھینک دیا اور آگے بڑھے، اور سب سے پہلے شہید ہے مارکہ میں سب سے پہلے شہید ہے، اور مسلمانوں میں سب سے پہلے شہید حارثہ تھے، لیکن مارکہ میں جب جنگ شروع ہوئی سب سے پہلے شہید کون ہیں؟ حضرت عمیر ابن حمام ہے، یہ شہید ہوئے تھے۔ تو ساتھیوں اس کے بعد اب دونوں فوجیں ایک دوسرے سے بھڑ گئی، اور تعجب کریں گے، تاریخ عالم کی سب سے مختصر جنگ ہے یہ، تاریخ عالم کی سب سے مختصر جنگ ہے کہ اتنے مختصر سے وقت میں اتنے بڑے میدان کو دنیا میں کہیں مار نہیں دیا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے گھنٹے، آدھے گھنٹے میں سارا معاملہ صاف ہو گیا۔ قریش کے 1 2 نہیں 70 آدمی مارے گئے۔ ابو جہل بھی ان کا مالک، ان کے جتنے بڑے بڑے 40 بڑے بڑے سردار، ان کے 1 2 نہیں 40 بڑے بڑے سردار مار دیے۔ اسی لیے مورخین لکھتے ہیں کہ تاریخ عالم، دنیا کی تاریخ میں اتنا مختصر معرکہ اور کوئی نہیں، جتنی جلدی مسلمانوں نے اس جنگ کے اوپر قبضہ کر لیا تھا۔ آپ مانیں گے کہ عصر کا وقت، یہ تقریباً چاشت کے وقت جنگ شروع ہی رہی ہوگی، عصر کا وقت ہونے سے پہلے مسلمان
صرف جنگ ہی سے نہیں بلکہ مردوں کو دفن سے ہی فارغ ہو گئے تھے. شام ہو گیا. ظاہر بات یہ اس میں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد بہت زیادہ تھی. میں سوچنے لگا ساتھیوں کہ آخر اتنا جلدی اس فوج کی کامیابی کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں سب سے بڑی وجہ تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں. اللہ تعالیٰ کی مدد ہے. اللہ نے فرشتوں کو جو نازل فرمایا ہے، اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. فرشتوں کو تو ہم نے اس لیے نازل کیا ہے تاکہ تمہارے دل کو تسلی ہو، تمہیں اطمینان ہو. ورنہ اصل مدد کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. مدد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک مچھر سے پورے فوج کو ہلاک کر سکتا ہے کہ نہیں؟ لیکن تمہاری مدد کے لیے 3000 جو فرشتے، 1000 فرشتے جو بھیجے ہیں اللہ تعالیٰ نے، اس لیے نہیں کہ تم کمزور پڑ رہے تھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تمہارے دلوں کو تسلی، تاکہ تم تسلی ہو کہ ہاں بھائی ہمارا ساتھ بھی کوئی دینے والا ہے. اسی لیے ساتھیوں میں ہمیشہ کہتا ہوں، اور یہ چیز جب ہم نے اپنے آج سے تقریباً 10 سال پہلے اللہ کی مدد کیسٹ میں یہ چیز پیش کی تو لوگوں نے بہت پسند کیا. وہ کیا کہ اصل میں یہ ہے کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کے اگر احکام کا پابند ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہری طور پر حقیقی مدد کرنا، حقیقی فوج کامیابی دینا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. اللہ تعالیٰ ظاہری طور پر بھی مسلمان کی مدد کرتا ہے. کیوں؟ تاکہ مسلمان عزت محسوس کرے. اسی لیے مسلمان چاہے اکیلا ہی کیوں نہ رہے، ساری دنیا اس کے خلاف رہے، اسے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں اکیلا ہوں اور میری کوئی عزت نہیں ہے. تیری عزت یہی کیا کم ہے کہ فرشتے تیرے ساتھ ہیں. یہی کیا کم ہے تیرے ساتھ؟ دنیا کے حاکموں کے ساتھ ان کی جو فوج ہے پیٹھ پیچھے ان کو گالیاں دیتی ہوگی، اور وقت پڑنے پر ان کی فوج ان کا ساتھ چھوڑ کر کے بھاگ بھی جاتی ہے. لیکن تو اللہ کا بندہ، تیرے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں جو خوشی محسوس کر رہے ہیں تیری مدد کریں. تو اپنے کبھی بھی ایک مسلمان کو جو اللہ کے احکام کا پابند ہو، اسے انہزامیہ کا اور بزدلی کا یا کمزوری کا شکار نہیں ہونا. اللہ اس کی مدد کرنے والا ہے. اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے نا، فضائے بدر پیدا کر ملائک تیری نصرت کو. فضائے بدر پیدا کر ملائک تیری نصرت کو. اتر سکتے ہیں یہ مسلم قطار اندر قطار میں. ابھی فرشتے تیری مدد کو آ سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ تو اپنے اندر وہ جذبہ اللہ کی مدد کا پیدا کر. اور جب مسلمان جہاں پیدا کرتے ہیں اللہ کی مدد آیا کرتی ہے. تو میں سوچ رہا تھا کہ آخر اتنی جلدی اس جنگ کے ختم ہو جانے کا کے اندر سر اور راز کیا ہے؟ اصل تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ظاہری طور پر ساتھیوں سب سے پہلی بات جو یہ ہے کہ مقابلے میں مسلمانوں کے ان کے 3-4 سرداروں کا اتنا جلدی ڈھیر ہو گیا، اور ابھی جنگ جاری ہی ہے، بالکل تیزی کے اوپر ہے، میدان گرم ہے بالکل، کہ ابو جہل کا قتل ہو گیا. جیسے کہ بخاری شریف کے اندر روایت ہے. وہ وقت نہیں ساتھی ہے کہ میں وہ پوری تفصیل کسی دوسرے موقع سے، یعنی دیکھیے غزوہ بدر کا ایسا معاملہ ہے کہ یہ بڑی مفصل قرآن کے اندر، حدیث کے اندر اس کے اندر بڑے مفصل طور پر آیا ہوا. حتیٰ کہ میں دیکھ رہا تھا شاہنامہ اسلام کے حافظ جالندھری نے جتنی تفصیل کے ساتھ غزوہ بدر کے موقع کو لیا کسی اور موقع کو نہیں دیا. تو صحیح بخاری شریف میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں، اور میں کہوں گا کہ اگر کسی کو شاہنامہ اسلام مل جائے تو وہاں سے ابو جہل کے قتل کا قصہ جو ہے وہ پڑھ لے کہ جناب عبد الرحمن بن عوف ایک سب شکن غازی کہ تھے اس عرصہ پیکار میں مصروف جاں بازی. یہ روداد شجاعت آفرین ان کی زبانی ہے، کمال جذبہ غیرت کی ایک سچی کہانی ہے. وہ فرماتے ہیں جس دم بڑھ گئی شدت لڑائی تھی، آیا تھی ہر طرف سرگرمیاں جوش آزمائی کی. یعنی ایک لمبا انہوں نے قصہ ابو جہل کے قتل کا لکھا ہے. وجہ ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ لڑائی اپنے زوروں پر تھی. ہر طرف علی کسی سے بھیڑے ہوئے ہیں، عمر کسی سے لڑ رہے ہیں، طلحہ کسی سے لڑ رہے ہیں، زبیر کسی سے لڑ رہے ہیں. یعنی بالکل معاملہ گرم تھا. اور میں دیکھتا ہوں کہ میرے دائیں بائیں کچھ ایسے لوگ ہیں جو میری مدد کر سکیں، اس لیے کہ دائیں بائیں اگر
ہوشیار فوجی ہو، طاقتور فوجی ہو، فن جنگ کا ماہر ہو تو اس کے ساتھ لڑنے میں مزہ آتا ہے، اور اگر کوئی ایسا ہو جو کمزور ہے، دبلا پتلا ہے، جنگ جانتا ہی نہیں تو اس کے ساتھ لڑنے میں کیا مزہ آئے؟ تو کہتے ہیں ہم نے اپنی دائیں طرف دیکھا تو ایک جوان بچہ دیکھا انصار کا، بائیں طرف دیکھا تو پھر کیا دیکھتا ہوں کہ ایک جوان بچہ ہے۔ میرے دل میں آیا کہ کہیں اب یہ تو میری مدد کرنے والے نہیں ہیں، میں تو آج جنگ میں کوئی بڑا کارنامہ نہیں دکھاؤں۔ کہا میرا اتنا ہی کہنا تھا کہ ایک بچہ کہتا ہے یا ہم یا میں چچا، ابو جہل کو جانتے ہیں؟ کہاں کون ہے ابو جہل؟ آپ دیکھتے ہیں۔ کہا ابھی اس کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ دوسرا پوچھتا ہے چچا آپ جانتے ہیں ابو جہل کون ہے؟ تو ہم نے کہا ارے بیٹو تمہیں ابو جہل سے کیا سروکار؟ کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ گالیاں دیا کرتا ہے، اور ہم نے قسم کھائی ہے کہ جب اس کو دیکھ لیں گے تو یا تو اسے قتل کر کے چھوڑیں گے یا ہم قتل کریں گے۔ کہا ابھی ہم اس سے بات کر رہے تھے تو کیا دیکھتا ہوں کہ ابو جہل اپنے گھوڑے پر اور اپنی ایک فوج کے کئی لوگ، اس لیے کہ لوگ اس کو گھیرے ہوئے تھے، ان کے گھیرے میں ہے اور اپنی فوجوں کو ابھار رہا ہے، ادھر چلو ادھر سے مارو ادھر دوڑو ادھر، یعنی اس طریقے سے فوج کے کمانڈر جو ہوتا ہے اس کی یہ کیفیت ہوا کرتی ہے، نگرانی کر رہا ہے۔ ہم نے اشارہ کیا کہ وہ دیکھو ابو جہل۔ کہا یہ پتہ نہیں کہ میری زبان سے الفاظ نکلنے کی دیری تھی یا وہ پہلے سے تیار تھے کہ دونوں بغیر کچھ سوچے سمجھے جھپٹتے ہیں اس کے اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس کے پاس پہنچ کر کے لڑنے لگے، یہاں تک کہ ایک نے مارا کہ اس کا ہاتھ کٹ گیا، دوسرے نے مارا وہ اسے گر گیا، اور اس کا دونوں کا مارنا تھا کہ اکرمہ ابن ابو جہل جو ابو جہل کے بیٹے تھے اور دوسرے لوگوں نے مارا تو ایک کا ہاتھ یہاں سے کٹ گیا، اور ابو جہل کو گرتے دیکھا تو ان لوگوں نے سمجھا کہ مر گئے اور دونوں واپس ڈھکیل دیا ان لوگوں نے، پوری فوج نے۔ تو ابو جہل کا گرنا تھا نیچے، حالانکہ وہ اس کی جان نہیں نکلی تھی، جان تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کے جنگ کے آخر میں پوچھا کہ دیکھو ابو جہل کہاں ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کر کے دیکھا تو بھی اس کی سانس آ جا رہی تھی، تو اس کے سینے پر بیٹھ کر کے اس کو اس وقت بھی اس کی انا دیکھی اس بدبخت کی، کہتا ہے کہ جیت کس کی ہوئی؟ انا دیکھیے اس کی، اپنی پرواہ نہیں ہے، سینے پر بیٹھے ہیں۔ کہا کہ ارے بکری کے چروانے والے تو میرے سینے پر بیٹھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اور تیرے ساتھیوں کو ذلیل کیا۔ پھر بھی بعض روایات میں آتا ہے، پتہ نہیں کہاں تک ہے، اس نے کہا کہ میرے سر کو ذرا سے نیچے سے کاٹو، اس لیے کہ جہاں میرا سر رکھا رہے میرا سر بھی اوپر دکھائی دے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ ابو ان تینوں سرداروں کو، عتبہ کا، شیبہ کا اور ولید کا قتل ہونا تھا، ادھر بڑے سرداروں کا، ادھر ابو جہل کا ڈھیر ہو جانا تھا۔ آپ جانتے ہیں جب فوجی کمانڈر گر جاتا ہے تو معاملہ درہم برہم ہو جاتا ہے، گرنا تھا کہ ان کے اندر بھگدڑ مچ گئی۔ اور تیسری سب سے اہم چیز، فرشتوں کا اس جنگ میں حاضر ہونا، فرشتوں کا، حتیٰ کہ بعض کافروں نے بھی دیکھا کہ ہاں بھائی یہ کیوں مسلمانوں کے جذبات بڑھ گئے، مسلمانوں کی طاقت کیا ہے، جذبہ اور قوت یہ زیادہ ہو گئی کہ ہمارے ساتھ اتنے فرشتے ہماری مدد کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اور فرشتوں کا، بلکہ بسا اوقات فرشتے بھی جنگ میں حصہ لیے ہیں، جنگ میں حصہ لیے۔ چنانچہ ایک انصاری صحابی ہے، جنگ کے بعد وہ بیان کرتے ہیں کہ ہوا میں دیکھ رہا تھا کہ ایک شخص میرے سامنے بھاگا جا رہا ہے، میں اس کا پیچھا کر رہا ہوں، تو ایک آدمی کے اپنے بغل سے آواز سنتا ہوں کہ اے حیزوم آگے بڑھو، حیزوم آگے بڑھو، حیزوم آگے بڑھو۔ کہا اتنے میں دیکھتا ہوں کہ میرے وار کرنے سے پہلے جو میرے سامنے وہ گر جاتا، اور اس کے ناک پر یہاں پر بالکل سرخ ہرا نشان، چوٹ لگنے سے جانتے ہیں چوٹ لگتی ہے تیزی تو دائیں بائیں کیا ہوتا ہے، وہ نیلا نشان پڑ جائے گا، تو کہا نیلا نشان پڑ گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ تیسرے آسمان کا فرشتہ تھا جس کے ذریعے اللہ تمہاری مدد کی تھی۔ تو اس کا مطلب فرشتے خود بھی جنگ میں۔ اور چوتھی جو اہم وجہ سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ابلیس ملعون بھی اس جنگ میں حاضر ہوا تھا، جیسے قرآن مجید میں ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ
وقال لا غالب لكم اليوم وانی جار لكم، اس لیے کہ جب مکہ کے لوگ مکے سے چلے ہیں، قریش کے لوگ، تو انہیں خطرہ تھا کہ کنانہ کے لوگ ہمارے اوپر حملہ نہ کر دیں، تو ابلیس کی شکل میں، ابلیس جو ہے سراقہ ابن مالک کی شکل میں آیا کہ میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ یہ لوگ تمہارے اوپر حملہ نہیں کریں، اور ان کے ساتھ ساتھ چل کر کے آیا تھا، لیکن جب جنگ کے میدان میں وہ دیکھا کہ فرشتے نازل ہو رہے ہیں تو بھاگنا شروع کر دیا۔ فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه، یہ دیکھ قرآن مجید، فلما تراءت الفئتان، جب دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے سامنے ہو گئی، دیکھنے لگی، تو نکص علی عقبیہ، وہ پیچھے بھاگنے لگا۔ یہاں تک کہ تفسیری روایات اور سیرت کی روایات میں ہے کہ ابو جہل نے اس سے کہا جا کہاں رہے ہو؟ کہا کہ میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم دیکھ نہیں رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا انی ارا ما لا ترون، میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جسے تم دیکھ نہیں، یعنی میں فرشتوں کو دیکھ رہا ہوں اور تم دیکھ نہیں رہے ہو۔ تو ابلیس کا وہاں سے کیا ہے؟ بھاگ کھڑا ہوا۔ تو یہ 4-5 وجہیں تھیں جس کی وجہ سے کافر لوگ اس قدر بے حال ہو گئے کہ ان کے حال کا پوچھنا ہی نہیں، بلکہ حضرت عباس ابن عبد المطلب کو ایک انصاری جو پکڑ کر کے آئے، بڑے کمزور تھے، ایک انصاری جو پکڑ کر کے لے آئے اللہ کے رسول کی خدمت میں، کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ان کو گرفتار کیا۔ عباس ابن عبد المطلب کہتے ہیں کہ نہیں، اس نے ہمیں گرفتار نہیں کیا، مجھے تو کبڑے اونٹ گھوڑے کے اوپر بیٹھے ہوئے سفید پوش کچھ فوجی تھے، انہوں نے گرفتار کیا ہے، جن کو آج میں میدان میں دیکھ نہیں رہا۔ تو کافروں کے تو ہوش اڑ گئے، تمہیں ہوش نہیں، میں کیا کروں؟ اسی لیے آپ مانیں گے امیہ ابن خلف، جس کا پچھلے کہتے دعانا نہیں چاہتا، وہ اپنا اونٹ لیے ایسے بالکل، وہ اور اس کا بیٹا بالکل بے ہوش کھڑے ہوئے، انہیں کچھ ہوش نہیں، کیا کریں؟ یعنی بھاگا بھی نہیں جا رہا، ان سے بھاگ بھی نہیں رہے۔ جو صورتحال دیکھی کہ ابھی گھنٹہ بھی نہیں گزرا ہے، ہمارے سارے کے سارے فوجی 70 فوجی ڈھیر ہو گئے ہیں، تو یہ صورتحال دیکھ بالکل کیا ہے، وہ بے حال ہے، اس کو سمجھنے کا ہم کریں کیا کریں۔ تو وہ جو موقف ہوا پیش آیا ہے اس صورتحال، اس سے کافی لوگ اس قدر گھبرا گئے کہ انہیں مارے جانے اور بھاگنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ملا ہے۔ اس طریقے سے ساتھیوں بدر کا معاملہ مسلمانوں کے حق میں پورا ہو گیا، مسلمان کامیاب ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مسلمان جو شہید ہیں ان کو آپ نے دفن کیا، قیدیوں کو آپ نے ایک طرف رکھا۔ قیدیوں کے بھی بڑے دلچسپ واقعات ہیں، بلکہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بلال کے اوپر اللہ تعالیٰ رحم کرے، اس نے میں مال غنیمت میں کچھ زرہیں لیا تھا، نہ اس کو لینے دیا، اور نہ جو قیدی ہم نے پکڑا تھا اس کو ہمارے ہاتھ میں آنے دیا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا میں زرہیں جمع کر کے لے آ رہا تھا کہ امیہ ابن خلف جو ہمارا پرانا جان پہچان کا تھا، اس نے کہا کہ اے عبد الرحمن، تمہیں اس سے موٹی اور دودھ والی اونٹنیاں نہیں چاہیے؟ کہا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ مجھے گرفتار کر کے لے کر کے چلو، اور میرے بدلے جو ہے ہمارے بیٹے اتنے اونٹ دیں گے تم کو بدلے میں، ہے نا، تمہیں اونٹنیاں ملے گی، ان زرہوں سے تمہارا کیا فائدہ ہوگا؟ کہا ہم نے زرہیں وہاں پر رکھ دی اور ان کو لے کر کے چلا آ رہا تھا۔ جب ان کو لے کر کے آ رہا تھا تو اتنے میں حضرت بلال نے ان کو دیکھ لیا، ہم کو اور امیہ کو۔ حضرت بلال نے کہا کہ امیہ اللہ کا دشمن، یا تو یہ رہے گا یا تو میں رہوں گا۔ حضرت عبد الرحمن آپ کہتے ہیں بھائی چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو، لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ، کیوں امیہ حضرت بلال کو تکلیفیں دیا کرتا تھا مکے میں، وہی ان کو ستاتا، تو انصار کو چند ابھارا اور ایک ساتھ پل پڑے اور اسے قتل کر دیا۔ بلکہ بعض روایات میں تھا حضرت عبد الرحمن ابن عوف اس کے اوپر لیٹ گئے، امیہ کے اوپر، تاکہ کسی طریقے سے اس کو چھپا لیں، لیکن لوگوں نے نیچے سے نیزے مار مار کر تلوار مار مار کر امیہ کو ہلاک کر دیا۔ تو کہنے کا مطلب غزوہ بدر کے اندر اس قسم کے بڑے ہی دلچسپ اور اسلام کے تابناک نقوش کا مرحلہ پیش آیا ہے، لیکن اسے یہیں پر ہم چھوڑ کر کے اب آگے بڑھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر سے جب فارغ ہوئے
تو آپ نے سب سے پہلے یہ کیا کہ قیدی جو شہید تھے ان کے دفن کا آپ نے انتظام کیا. مسلمانوں کے 14 لوگ شہید ہوئے تھے اور کافروں کے 70 آدمی مارے گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سبوں کو جو پرانے کنویں تھے جس میں پانی نہیں تھا ان کو اس میں ڈالا اور اوپر سے مٹی ڈال دی. آپ وہاں پر 3 دن تک ٹھہرے رہے ہیں غزوہ بدر میں, میدان بدر میں 3 دن تک ٹھہرے رہے. بلکہ آپ سے کہا گیا کہ اب تو ان کو مار لیے ہیں تو قافلے کا بھی پیچھا کرتے ہیں. مسند احمد کے اندر روایت ہے, بعض صحابہ کا جذبہ ہوتا ہے نا, جوش ہوتا ہے نا کہ اتنے لوگوں کو مار ہی رہا ہے, چلو آگے بڑھ کر کے اس کا پیچھا کرتے ہیں قافلے کا. یہ تو مل ہی گئے ہیں نا, اب قافلہ بھی کہیں راستے میں ہوگا, حالانکہ قافلہ مکے پہنچ گیا تھا, قافلہ بھی راستے میں ہوگا, اس کو بھی ہم لوگ لوٹ لیتے ہیں. لیکن حضرت عباس نے جو قیدی تھے یا کسی اور صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں, ایسا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ 2 جماعتوں میں سے ایک جماعت تم سے تمہاری ملاقات ہوگی. اب جس جماعت سے ملاقات ہونے والی تھی اس جماعت سے ملاقات ہو گئی ہے, وہ اب آپ کو نہیں ملے گا, اس کو چھوڑ دیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک وہاں پر ٹھہرے رہے. تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جب رخصت ہونا چاہے چاشت کے وقت, آپ نے اپنی سواری کسی اور پھر بدر کے میدان طرف جا رہے ہیں. صحابی کہتے ہیں کہ تعجب ہوا کہ اب اس طرف کہاں جائیں, مدینہ جانے کا راستہ کیا ادھر سے, اور آپ ادھر جا رہے ہیں. کہا کہ آپ اس کنویں کے پاس آئے جس میں کافروں کے 40 بڑے بڑے سرداروں کو آپ نے اٹھا کر کے ڈال دیا تھا. اس سلسلے میں ساتھیوں روایات مختلف ہیں کہ آپ نے اسی دن ان کی لاشوں کو پھینکا تھا یا تیسرے دن پھینکا تھا. دونوں روایتوں کے اندر میں بتا نہیں سکے کس کو یہ ترجیح حاصل ہوگی. البتہ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ بسا اوقات اندازہ رکھتا ہے کہ آپ نے اسی دن ان کو اٹھا کر کے پھینک دیا تاکہ لاش سے اللہ کی مخلوق کو تکلیف نہ ہو. اور بعض روایات 3 دن تک آپ نے انہیں چھوڑے رکھا. جب بدبو اور سڑان پیدا ہو گئی تو آپ نے اٹھا کر کے انہیں کنویں میں ڈالا اور کنویں پر کھڑے ہو کر کے آپ نے کہا اے ابو جہل, اے امیہ, اے عتبہ, اے شیبہ, میرے رب نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دکھایا کہ اپنے نبی کی مدد کروں گا. اب تمہیں یاد آ رہا ہے کہ تم اللہ کے رسول کی بات مانے ہوتے, اللہ کے رسول کی اطاعت کیے ہوتے, کیا تمہارا رب شیطان جو تم سے وعدہ کیا تھا اسے پورا کیا ہو تو تمہارا ساتھ چھوڑ کر کے بھاگ کھڑا ہوا. تو حضرت عمر نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان لوگوں سے خطاب کریں جو آپ کی بات سنتے نہیں, یہ تو مردہ پڑے ہوئے ہیں. آپ نے کہا اے عمر, وہ میری باتیں اس وقت جو ہے تم سے زیادہ سن رہے ہیں, تم نے اس سے زیادہ سن رہے ہیں. اس لیے قتادہ حدیث کے راوی ہیں, وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنانے کے لیے اللہ نے انہیں مردوں کو طاقت دی تاکہ انہیں مزید حسرت اور افسوس ہو. اس لیے کسی کو شرم دلانا ہو تو آپ کیا کہتے ہیں, ہم نے تم سے بات نہیں کہی تھی, ہم نے تم سے منع نہیں کیا, ہم نے تمہیں روکا نہیں تھا, کہتے ہی نہیں کہتے. کیوں؟ اس لیے تاکہ اسے شرم آئے. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سنا دیا تھا. لہذا اس حدیث سے یہ استدلال کرنا کہ مردے سنتے ہیں یہ بات صحیح نہیں, مردے سنتے ہیں یہ بات صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول فرمایا کہ اس وقت وہ ہماری باتوں کو ضائع سن رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر قادر ہے کہ جب چاہتا ہے جس مردے کو سنا دیتا ہے. ورنہ اصل یہ ہے کہ مردے سنتے نہیں. وما انت بمسمع من فی القبور, اور جو قبر میں ہے تم نے سنا نہیں سکتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ان کو یہ بات کہہ کر کے وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہوئے. اور اپنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کو مدینہ منورہ بھیج دیا. اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. 2 صحابہ کا مدینہ منورہ بھیجا تھا, زید بن حارثہ کو اور حضرت ایک نعمان ابن بشیر ہمارے خیال سے ہیں یا اور کوئی صحابی, ان کو 2 کو بھیجا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرے صحابی کو مجھے نام ٹھیک سے یاد نہیں ہے, اب بھیجا تھا. کیوں؟ تاکہ مدینہ منورہ جا کر کے یہ خوشخبری, اس لیے کہ لوگ پریشانی میں تھے, بلکہ منافقین یا جو کافر تھے, مشرک تھے, نفاق کا تو بدر کے بعد ظہور ہوا ہے, اور یہود مسلمانوں کو شرم دلایا کرتے تھے, ڈراتے تھے, دھمکاتے تھے کہ ہاں اب خبر آنے والی ہے,
اب تو ایسا ہوا ہوگا، بلکہ بعض روایات کے مطابق لوگوں نے یہاں تک مشہور کر دیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے خبر دینے کے لیے 2 صحابہ کو بھیج دیا۔ جب قبا کے اندر پہنچے ہیں اور یہ خوشخبری سنائی ہے تو لوگوں کو یقین نہیں ہو رہا تھا، لوگوں کو یقین نہیں ہو رہا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کفار نے، مشرکین نے اور یہودیوں نے خوب پروپیگنڈا کیا تھا۔ اور جس وقت خوشخبری پہنچی ہے ساتھیوں، مدینہ میں ایک حادثہ پیش آیا تھا۔ جس وقت خوشخبری پہنچی ہے وہ یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ جو بیمار تھی، آپ جب جنگ کے لیے نکلے، اسی لیے آپ نے حضرت اسامہ ابن زید کو اور حضرت عثمان ابن عفان کو ان کی تیمارداری کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ حضرت عثمان ابن عفان جو ان کے شوہر تھے، ان کو وہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے، لیکن آگے آئے گا غزوہ بدر میں کا جو مال غنیمت اس میں حصہ دیا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول کے حکم سے وہ ٹھہرے ہوئے تھے، اللہ کے رسول کے حکم سے۔ تو جس وقت مسلمان دفن کر کے واپس آ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو، حضرت رقیہ کو، اس وقت جنگ کے اندر جنگ کی کامیابی کی، فوج کی کامیابی کی خبر لے کر کے پہنچے۔ بلکہ حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے باپ سے بار بار پوچھتے جاتے تھے کہ صحیح ہے، بلکہ یہود کو وہاں کیا موقع ملا کہ یہ جھوٹ کی بات ہے تو پہلے بھاگ آیا ہے، اگر سچی خبر ہوتی تو اللہ کے رسول بھی آتے کہ نہیں آتے، وہ کہاں آ رہے ہیں؟ یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا۔ لیکن اسی لیے حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ ہمیں یقین کب ہوا ہے کہ جب دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیدیوں کو لے کر کے آ رہے ہیں، ورنہ اس سے پہلے ہمیں یقین نہیں ہو رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اپنے رخصت ہونے کے ساتھ ہی 2 آدمیوں کو مدینہ منورہ میں خوشخبری دینے کے لیے بھیج دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے ہیں۔ مال غنیمت ایک طرف تھا، قیدی ایک طرف تھے، اور مسلمان آ رہے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی صفرا میں آ کر کے ٹھہرے ہیں۔ اب یہاں پر کیا معاملات پیش آیا؟ مسلمانوں میں اولاً اختلاف ہوا کہ مال غنیمت کس کو ملنا چاہیے، دوسرا اختلاف یہ ہوا کہ ان قیدیوں کے بارے میں کیا ہونا چاہیے۔ یہ ذکر انشاءاللہ اگلی مجلس میں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان باتوں کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اگلے ہفتے رہے گا انشاءاللہ، اگلے ہفتے رہے گا، کیوں پریشان ہو گیا؟ ہاں اگلے ہفتے انشاءاللہ رہے گا، پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں 2 ہفتے نہ رہے گا، اگلے ہفتے رہے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصل میں پچھلے ہفتے یہ خبر تھی کہ اگلے جمعہ کو شاید شیخ صاحب کا انڈیا میں پروگرام ہے، تو اس مناسبت سے شاید نہ رہے، اس لیے میں